کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تم کو اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا مدد کرنے والا نہ مل سکے گا؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال پر سوال کرو جیسے اس کے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے رہے، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کرے وہ چھوڑ بھاگا سیدھی راہ کو؟ کتاب پانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے تم کو ایمان سے ہٹا کر انکار پر لگا دیں۔ سچ بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل میں حسد و جلن ہے۔ تم اب درگزر معاف کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا فیصلہ اتار دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے اپنے لیے بہتر حالت میں پاؤ گے۔ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی عیسائی کے سوا کوئی دوسرا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ سب ان کے من کی بناوٹی باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ اس بات پر ثبوت تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جنت میں ہر ایسا آدمی داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیک کام کرتا رہا، اسی کے لیے انعام ہے اس کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی ڈر اور غم نہ ہوگا۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ عیسائی کسی راستے پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں، اور یہ سب کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی طرح تو وہ بھی بکواس کرتے ہیں جن کے پاس کچھ جانکاری نہیں۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن ان کے سب جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اور مسجدوں کو اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرے؟ ڈر چھپ کر آنے کے سوا ایسے لوگوں کو مسجد میں کھلا داخلہ ہرگز نہ ملنا چاہیے۔ ان کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں ان پر بڑی مار ہے۔ مشرق و مغرب، پورب و پچھم سب اللہ کا ہے، سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو وہی پاؤ گے۔ سچی بات ہے کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے اور سب خبر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ اس عیب سے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اکیلے کا ہے، سب کے سب اسی کا حکم مانتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو نیا بنا کر نکالنے والا، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں آ جائیں۔ اسی طرح کی بات ان کے پہلے کے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ان کے دل کی باتیں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی ہیں۔ جنہیں یقین کرنا ہو ان کے لیے ہم نے سچی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو خوشی اور ڈر سنانے کے لیے سچ بات لے کر بھیجا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کی پوچھ تاچھ تم سے نہ کی جائے گی، اور تم سے یہودی اور نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک انہی کی طرح غلط کام کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ اللہ جس پر چلائے وہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم ان کی پسند پر چلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تھا تو پھر تم کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور مددگار کام نہ آئے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کے انکاری ہوئے تو ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو دی ہے، اور یہ بھولو مت کہ میں نے تم کو سارے سنسار کے لوگوں پر پردھانتا دی تھی۔ اور اس دن کی فکر میں لگو جب کوئی جان کسی جان کے لیے بھی کام نہ آئے گی، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ بھی قبول نہ ہوگا، اور کسی کی سفارش بھی کام نہ آ سکے گی، اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہ پہنچ سکے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں پرکھا، ابراہیم
اس میں کامیاب رہے، تب اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ تب ابراہیم بولے میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے اور امن پانے کی جگہ، اور تم بھی بنا لو نماز کا استھان، اس جگہ کو جہاں ابراہیم نماز کے لیے کھڑا رہا تھا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے فرمایا کہ میرا گھر پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں دھیان لگا کر بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے نویدن کیا اے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے تو انہیں خوب میوے اور پھل فروٹ عطا فرما۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ جو انکاری ہوگا اس کو بھی تھوڑے دنوں دوں گا، پھر اسے لاچار و بے بس کر کے آگ کے عذاب میں ڈالوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کعبہ کی دیواریں اٹھانے لگے اور ساتھ میں اسماعیل بھی، تو دونوں کہتے جاتے تھے کہ اے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنا بنا لے اور ہماری اولاد میں بھی ایک بڑی مسلم جماعت کو اس کام کے لیے کھڑی کر دے، اور ہم کو عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے، اور ہم کو معاف فرما دے، بے شک تو ہی اصل معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک پیغام پہنچانے والا جو انہی میں کا ہو، پڑھ کر سنا دے ان کو تیری آیتیں، اور ان کو کتاب اور ہوش مندی کی باتیں سکھا دے، اور ان کو صاف ستھرا کر دے، اور اصل زبردست حکمت والا تو ہی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے نکل بھاگا وہ آدمی اپنے آپ کو بیوقوف بنا چکا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں پسند کر لیا اور آخرت میں وہ بڑے نیک لوگوں میں ہوگا۔ اور جب فرمایا اس کے رب نے کہ ابراہیم تو مسلم ہو جا، وہ بولا میں تمام سنساروں کے رب اللہ کے حکم سے مسلم ہو گیا۔ اور یہی وصیت ابراہیم اپنے بیٹوں کو کر گیا تھا، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی اے بیٹو اللہ نے اپنی پسند سے تم کو ایک دین یعنی اسلام عطا کیا ہے، پھر تم اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنا۔ کیا تم اس جگہ موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ نے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی، اور ہم بھی اسی ایک اکیلے کے لیے مسلم بنے رہیں گے۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو کچھ انہوں نے کمایا بس انہی کو ملے گا، اور تمہارا صرف وہ ہے جو تم کما کے لے جاؤ گے، یعنی اچھے یا برے کرم، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بکواس کرتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نہیں، ہم نے تو ابراہیم کی راہ پکڑ لی جو ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرک نہیں تھا۔ اعلان کر دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور جو قرآن ہماری طرف اتارا گیا اس پر ہم ایمان لائے، اور جو کچھ پہلے اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے ان کے پوتوں نواسوں کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے پردان کیا گیا، ہم نے سب کو مان لیا ہے، اور ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے بس کے سب حکموں کو ماننے والے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان قبول کر لیں جیسا کہ مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو، تب وہ راہ پا سکیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ بس سمجھ لو کہ ان سب کے مقابلے میں تم کو صرف اللہ کافی ہے، اور وہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔
ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں۔